پچھلی 7 دہائیوں سے ملکی سیاست میں درگاہوں، درباروں اور پیروں نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے، اور اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب کے کئی حلقوں میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں الیکشن سیاسی جماعتوں کی بجائے گدی نشینوں کے مابین لڑے جاتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے ہندوستان میں استحصالی تصورات کے تحت نئے سیاسی طبقات پیدا کیے اور انہیں اپنا دست راست بنا کر طاقت میں حصہ دار بنایا۔ وفادار خانوادوں کو وائسرائے کے دربار تک رسائی، خطابات اور سرکاری عہدوں سے نواز کر انہیں سماج کے دیگر طبقات کے مقابلے پر ممتاز کیا گیا۔ برطانوی راج میں حکمت عملی کے تحت فرقہ وارانہ مذہبی شناخت کو سیاسی شناخت کے ساتھ مربوط کیا گیا۔ اس کے لیے سرداروں، وڈیروں اور جاگیردار خانوادوں کو مزارات کی گدی نشینی اور پیری مریدی کے لیے منتخب کیا گیا۔ مزاحمتی تحریکوں کے دباؤ پر برطانوی سرکار نے ہندوستان میں جب کنٹرول جمہوری سیاست متعارف کرائی تو سرکار نے انہی خانوادوں کو اسمبلیوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا اور پھر انہی جاگیرداروں کو پیری مریدی کا کردار سونپا گیا۔ پیروں کو ڈپٹی کمشنر، کمشنر یا گورنر کے دربار میں کرسی عطا کی جاتی۔ یہ کرسی منصب مریدین کی تعداد اور انگریز سرکار سے وفاداری پر بطور انعام دی جاتی۔ پھر سرکار کی جانب سے ان پیروں کو سونے یا چاندی کے حرف میں لکھا شاباش نامہ دیا جاتا اور مخصوص علامتی لباس کے ساتھ تلوار اور بندوق بھی فراہم کی جاتی۔ انگریز دور سے جاری سیاست میں گدی نشینوں کی مداخلت تاحال جاری ہے، تاہم دیگر صوبوں کی نسبت اندرون سندھ کی سیاست میں پیروں اور خانقاہوں کا اثر و رسوخ زیادہ نظر آتا ہے، اور وہاں پر کسی بھی سیاسی امیدوار کی کامیابی اس بات کی مرہون منت ہوتی ہے کہ وہ کس خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے یا اسے کس خانوادے کی تائید حاصل ہے۔ اور عموماً اندرون سندھ میں انتخابی کیمپین متعلقہ خانقاہوں کے مریدین اور عقیدت مند ہی چلاتے ہیں۔ ملک کے مختلف خانقاہوں اور سلسلہ ارادت کی بات کی جائے تو ملتان کے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے وابستہ غوثیہ جماعت سندھ میں شروع سے ہی غیر سیاسی رہی، لیکن شاہ محمود قریشی کے گدی نشین بننے کے بعد وہ غوثیہ جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی قوت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے 18 برس کی سیاسی رفاقت ختم کر کے شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اپنے نئے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو اپنے آبائی حلقے ملتان کی بجائے سندھ کے سرحدی ضلع گھوٹکی کو ترجیح دی، جہاں غوثیہ جماعت کے مریدوں کی ایک بڑی تعداد سندھ کے دیگر اضلاع کی نسبت زیادہ ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی پیپلز پارٹی کے سیاسی مراکز سمجھے جانے والے دیہی سندھ کے اضلاع میں بھی کچھ حمایت موجود ہے۔ دوسری طرف پیر پکارا کی ہر جماعت کے ضلع سانگھڑ اور خیرپور میں کثیر تعداد میں روحانی پیروکار موجود ہیں۔ دیگر روحانی جماعتوں کے مقابلے میں ہر جماعت سب سے زیادہ منظم ہے۔ ہر جماعت انتخابات میں ہمیشہ مسلم لیگ فنکشنوں کو سپورٹ کرتی ہے، جس کے قومی سندھ اسمبلی کے لیے ارکان منتخب ہوتے رہے ہیں۔ سروری جماعت ضلع مٹیاری کے حالہ کے آستانے سے تعلق رکھتی ہے اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما مرحوم مخدوم امین فہیم بھی اسی درگاہ سے تعلق رکھتے تھے۔ امین فہیم کا اثر و نفوذ مٹیاری کے ساتھ ساتھ تھرپارکر اور عمر کوٹ سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی تھا۔ مخدوم خاندان نے سن 2018 کے عام انتخابات سے چند ماہ قبل پیپلز پارٹی سے اپنی 50 سالہ وابستگی ختم کرنے کی دھمکی دے کر پارٹی سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے مطلوبہ نشستیں لینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اسی طرح رانی پور روحانی سلسلے کے گدی نشین پیر عبد القادر جیلانی کے پوتے اور درگاہ کے موجودہ گدی نشین فضل شاہ کے والد 5 بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ فضل شاہ خود 2 بار رکن اسمبلی رہ چکے ہیں اور گزشتہ انتخابات میں وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایک مرتبہ پھر اسمبلی پہنچے ہیں۔ گھوٹکی کی درگاہ عالیہ بھرچنڈی شریف کے پیر بھی سیاسی حوالے سے کافی اہم ہیں، جن کے پیر عبدالحق عرف میاں مٹھو آئے دن ہندو لڑکیوں کی مذہب تبدیلی اور شادیوں کے حوالے سے خبروں میں رہتے ہیں۔ سیاسی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان بالخصوص دیہی سندھ اور جنوبی پنجاب کی سیاست میں درگاہوں، درباروں اور پیروں کا کردار بہت مضبوط ہے، اور مقامی درگاہوں کے گدی نشینوں کی سیاست اور انتظامیہ میں گرفت موجود ہے، جہاں مرید خود کو اپنے پیر کے فیصلے قبول کرنے کا پابند سمجھتے ہیں۔ مذہب اور روحانی گدیوں پر تحقیق کرنے والے ریسرچرز کے مطابق درگاہوں اور مزاروں سے وابستہ روحانی پیر یا تو خود انتخابات میں حصہ لیتے ہیں یا اپنے نمائندوں کو انتخابات میں بطور امیدوار نامزد کرتے ہیں۔ پاکستان کے متعدد حلقوں میں اس روایت کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انتخابات سیاسی جماعتوں کے بجائے روحانی گدیوں کے درمیان لڑے جاتے ہیں۔ روحانی گدیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 اراکین اسمبلی سن 2017 میں سرگودا کی درگاہ سیال شریف سے وابستہ پیر خواجہ حمید الدین سیالوی کی ہدایت پر اپنی نشستوں سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اگر ماضی پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں برطانوی راج کے دوران خطے میں جاری مزاحمتی تحریکوں کے دباؤ پر ایک منصوبے کے تحت روحانی گدیوں کی سیاست میں کردار کو دوبارہ فروغ دیا گیا تھا۔ برطانوی راج کے دوران انگریز بھی اس خطے کی سیاست پر درگاہوں اور پیروں کے کردار کے قائل تھے، اور وہ خطے کے روحانی اور صوفی بزرگوں سے یا تو تعاون کر کے چلتے تھے یا پھر انہیں مرات اور عطیات اور زمین دیتے تھے تاکہ ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جنوبی ایشیا کی تاریخ پر تحقیق کرنے والی برطانوی پروفیسر سارہ انصاری اپنی کتاب صوفی سینٹس اور اسٹیٹ پاور پیرز آف سندھ 1843 to 1947 میں لکھتی ہیں کہ برطانوی راج نے سندھ کے پیروں کو سیاسی طاقت دینے کے لیے 1876 میں ایک ایکٹ نافذ کیا جس میں 20 برس تک توسیع کی جاتی رہی۔ سارہ انصاری لکھتی ہیں کہ اس ایکٹ کا بنیادی مقصد مقروض زمینداروں کو عارضی طور پر معاشی تحفظ پہنچانا تھا، مگر مریدوں کی شکل میں مالی مدد کے پوشیدہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود پیروں نے بھی اشرافیہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس ایکٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔
انکمبنٹ ایکٹ کے تسلسل کے طور پر سن 1905 میں کورٹ آف وارڈ سسٹم اور بعد میں کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ بھی متعارف کرایا گیا، جن کا پیروں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ سارہ انصاری مزید لکھتی ہیں کہ برطانوی حکمرانوں نے سن 1886 میں بمبئی ایکٹ متعارف کرا کے پیروں کو تنازعات کے حل کے لیے اختیارات دیے، اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہی پیروں کی معاشی طاقت زمینوں کا بڑے رقبے خریدتے وقت نظر آنا شروع ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد حکمرانوں نے پیروں اور گدی نشینوں کی حمایت کی پالیسی کا تسلسل جاری رکھا۔ اب برسوں سے اقتدار میں رہنے سے پیروں اور گدی نشینوں کے نہ صرف سیاسی اور سماجی رتبے میں اضافہ ہوا ہے بلکہ وہ معاشی طور پر بھی کئی گنا طاقتور بن چکے ہیں۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تعلیم کے عام ہونے کی وجہ سے اب روحانی جماعتیں بتدریج اپنا اثر و رسوخ کھو رہی ہیں، اور ملک کے دیہی علاقوں میں پیری مریدی کی بنیاد پر ووٹ دینے میں کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ مذہبی جماعتوں بالخصوص جمعیت علماء اسلام فے کی شکل میں مذہبی ووٹ بڑھ رہا ہے۔ پیری مریدی کی بنیاد پر ووٹ دینے کے رجحان میں کمی کے اسباب بتاتے ہوئے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ماضی میں روحانی گدیوں سے وابستہ پیر عظام اولیاء اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے پاس آتے تھے، لیکن اب اکثر یہ معاملہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ان کے بقول پہلے سجادہ نشین سال میں ایک بار لازمی کسی علاقے کا دورہ کرتے اور اپنے پیروکاروں سے مسائل دریافت کرتے تھے، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ سلسلہ عملی طور پر ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔